السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سرور کائنات، فخر موجودات سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا قیمتی ہار پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میرے بعد آپ حضرات کو ایک بہترین خطاب سماعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز محشر میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان مبارک کلمات پر آپ غور کریں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ من صلی علی فی یوم 50 مرتن صافحنی یوم القیامہ، یہ نہیں فرمایا کہ جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھے گا وہ مجھ سے مصافحہ کرے گا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صافحتہ یوم القیامہ، یعنی کل بروز محشر قیامت کی ہولناکیاں کہ جس میں ماں باپ اولاد سے دور بھاگے، شوہر بیوی سے دور بھاگے، بھائی بہنوں سے دور بھاگے، دوست سے دور بھاگے، لوگ ایک دوسرے سے کنارہ کر رہے ہوں گے، سب کو نفسی نفسی اپنی ذات کا خیال ہوگا، اپنی فکر ہوگی، اور لوگ شفاعت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش میں ہوں گے، ساری کائنات نبی کی تلاش میں ہوگی، لیکن جو حضور پر دنیا میں روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھتا ہوگا، جہاں ساری کائنات نبی کی تلاش میں ہوگی، خود اللہ کے رسول اپنے اس امتی کی تلاش میں ہوں گے اور خود اللہ کے رسول اس سے مصافحہ فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں اس شادی کی تقریب کے موقع پر جو محفل رکھی گئی ہے، اس محفل میں دولہے کے سارے رشتہ دار اور خود دولہے سے میں تمنا اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی دل میں نیت کریں گے کہ روزانہ 50 مرتبہ نبی پر درود پڑھنے کی عادت بنائیں گے۔ آئندہ زندگی یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی بہاریں آپ کی زندگی میں ضرور آئیں گی۔ آئیے پھر باعث بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ نکاح کے اندر
جو ہمارا معمول ہے اہل سنت والجماعت کا کہ لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے، اجازت لینے کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے اور اس خطبے کے اندر قرآن پاک کی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ وہ آیتیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، اور یہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے خطبہ مروی ہے جس کو خطبہ حاجت کہا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 3 آیتیں ہمیں تعلیم فرمائی۔ پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا۔ وہ ایک جان کیا ہے جس سے ساری کائنات کے انسان وجود میں آئے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس سے مراد حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے ساری کائنات میں مرد اور خواتین کو پھیلایا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس رب سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو، اور رشتے قطع کرنے سے بچو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت جو اللہ کے رسول نے تلقین فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مرنا نہیں مگر مسلمان ہو کر، مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ اور تیسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فقد فاز فوزا عظیما، وہی بہترین کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہے، اسی کو سب سے بڑی کامیابی حاصل ہے۔ یہ 3 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے لیے تعلیم فرمائی ہیں۔ جب کہیں پر تقریر ہوتی ہے، خطبے کا معنی تقریر ہے، کہیں بھی تقریر ہوتی ہے تو وہاں موقع کی مناسبت سے گفتگو کی جاتی ہے، اور یہی فصاحت و بلاغت کا بھی تقاضا ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، جیسا موقع ہو ویسی گفتگو، جیسا انسان ہو ویسی گفتگو۔ اگر ہم تیجے کی مجلس میں بیٹھ کر کے نکاح کی فضیلت بیان کریں تو آپ کو
ہنسی آئے گی اور آپ غور کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ مولانا صاحب کو کیا ہوا ہے، تیجے کی جو ہے تقریر ہے اور اس میں نکاح کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ تو جیسی محفل ہوتی ہے ویسی تقریر ہونی چاہیے۔ ابھی نکاح کی محفل ہے، میں نے آیت پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت، سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ یہ نکاح کی محفل ہے اور یہاں کل نفس ذائقۃ الموت آیت پڑھی گئی۔ تو یہی بات سمجھانے کے لیے میں نے پڑھی کہ جیسی محفل ہونی چاہیے، اور اگر ویسی گفتگو نہیں ہوتی تو پھر بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کی تقریر، خطبہ نکاح جو تعلیم فرمایا، اس میں جو آیتیں رکھی ہیں نکاح کے موقع پر تقریر ہو رہی ہے، لیکن ایک آیت بھی آپ دکھا دیں جس پہ نکاح کا ذکر ہو، ایک آیت بھی آپ دکھا دیں جس میں نکاح کا ذکر ہو۔ میں نے اسی لیے ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے ساری آیتیں رکھی۔ نکاح کا ذکر نہیں ہے جبکہ یہ خطبہ نکاح کے وقت پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں نکاح کے تعلق سے آیتیں ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور دیگر آیات نکاح کے تعلق سے موجود ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے اندر نکاح کے تعلق سے بظاہر ایسی آیت نہیں رکھی کہ جس میں ظاہراً نکاح کا ذکر ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی آیتیں رکھی ہیں آپ دیکھیں کہ ان تینوں آیتوں کے اندر ایک بات ضرور ذکر کی گئی ہے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ پہلی آیت میں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تیسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تینوں آیتوں کے اندر اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے ذکر والی آیتیں نہیں رکھی، بلکہ اللہ سے خوف دلانے والی آیت نکاح کے خطبے میں رکھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ہے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1400 سال کے بعد کے حالات دیکھ رہے تھے کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ نکاح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے گی، گناہ کے کام کیے جائیں گے، ناچ گانے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں کی کثرت ہوگی۔ اللہ کے رسول 1400 سال پہلے یہ سارے حالات دیکھ رہے تھے، اس لیے خطبہ نکاح میں نکاح کا ذکر والی آیتیں نہیں رکھی بلکہ اللہ سے ڈرنے والی آیتیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں تین بار اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ علماء اس میں بھی حکمت بیان کرتے ہیں کہ انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، نکاح سے پہلے کی حالت، نکاح کے وقت کی حالت، اور نکاح کے بعد کی حالت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اتقوا کا لفظ ارشاد فرما کر ان 3 آیتوں میں اپنی امت کو یہ اشارہ دیا ہے کہ تقوی نکاح سے پہلے بھی ضروری ہے، نکاح کے وقت بھی ضروری ہے، اور نکاح کے بعد بھی ضروری ہے۔ تقوی کی ضرورت ہے، اللہ سے خوف ضروری ہے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں شادی کے موقع پر خوشی جب آتی ہے، خوشی میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، غفلت میں ہم اس نبی کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے لیے رحمت کے بھیجے گئے۔
جنہوں نے زندگی بھر گنہگار امت کو یاد کیا، اس نبی کو ہم اپنی خوشی میں بھول جاتے ہیں، جو نبی معراج میں دولہا بنے اور امت کو نہیں بھولے۔ جب ہم دولہا بنتے ہیں انہیں بھول جاتے ہیں، لیکن بڑے قابل مبارکباد ہیں محسن بھائی کہ انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر یہ محفل رکھ کر کے یہ ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کی خوشی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پروگرام رکھ کر کے دعوت دی ہے۔ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، تو یہ اللہ کے ذکر کی، نبی کے ذکر کی محفل رکھ کر کے انہوں نے اللہ کے رسول کو اپنی اس خوشی میں دعوت دی ہے، یہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور ان کی مدد کرنے والے سارے دوست بھی قابل مبارکباد۔ ورنہ آج کے ماحول میں دوست کیسے ہوتے ہیں؟ ڈی جے کی ضد کرنے والے دوست ہوتے ہیں، تو اگر ڈی جے نہیں رکھے گا تو ہم تیری شادی میں نہیں آئیں گے، ایسے دوست ہوتے ہیں۔ لیکن سچا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کرے۔ اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والا آپ کا دوست نہیں ہے، وہ دوست کی شکل میں شیطان ہے۔ من الجنۃ والناس، اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والا بھلے شکلن انسان ہے لیکن وہ خناس ہے، وہ شیطان ہے۔ ایسے دوستوں پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی دوستیوں کو نبی کے قدموں پر قربان کر دینا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں دور کرنا چاہے۔ تو تقوی یہ ضروری ہے۔ اگر آپ تقوی دیکھنا چاہتے ہیں، ایک بہترین مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے نوجوان ہیں، تقوی کا معنی کیا ہے؟ دل میں اللہ کا خوف ہونا۔ ہمارا نوجوان اللہ کا خوف ہے کیا چیز وہی نہیں معلوم۔ آئیے 5ویں صدی میں ایک نوجوان جو ندی کے کنارے پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، بھوک لگی، کھانے کی تلاش میں جب ندی کے پاس آئے، ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، کھا لیا۔ لیکن پھر اللہ کا خوف دل میں تھا، خیال آیا کہ اس سیب کا مالک کوئی نہ کوئی تو ہوگا، میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرے، گرفت نہ ہو جائے، اور اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ خوف خدا کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ انسان کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ قدم میں اٹھانے جا رہا ہوں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ یہی اللہ کا خوف ہے کہ ہمیں من مرضی نہیں کرنا ہے، دل میں جو آیا وہ کرتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کا خوف ہوتا ہے پہلے وہ سوچتا ہے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ اس نوجوان کے دل میں جب یہ خیال آیا، کانپ اٹھا اور کہا میں اس کے مالک کو تلاش کروں گا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ وہاں پہنچے اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر سیب کھایا۔ مالک نے دیکھا کہ آج تک میرے پاس لوگ آنے والے آئے، اپنا حساب و کتاب لینے والے آئے، میری بھول بتانے والے آئے، مجھ سے لینے آنے والے آئے، لیکن آج پہلی بار کوئی نوجوان آیا ہے جو مجھ سے معافی مانگنے آیا ہے، اور وہ بھی اللہ کا دل میں خوف ہے، ضرور یہ کوئی نیک نوجوان ہے۔ کہا میں تجھے معاف تو کر دوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک بیٹی ہے
جو आंखों से देख नहीं सकती, कान से सुन नहीं सकती, जबान से बोल नहीं सकती, लूली है, लंगड़ी है, उससे तुझे निकाह करना होगा। नौजवान के दिल में अल्लाह का खौफ था। अगर आज का नौजवान होता तो कहता कि एक सेब के बदले में मैं तुझे 100 सेब ला करके देता हूं, लेकिन तेरी ये शर्त मैं मंजूर नहीं करूंगा। तुझे माफ करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर, ये मैं चला। ऐसी औरत से कौन शादी करेगा? आज शादी करने से पहले क्या देखा जाता है? आज शादी करने से पहले हुस्न जमाल देखा जाता है। आज हमारा नौजवान ये देखता है कि दुल्हन ऐसी पसंद करूं जो मेरे दोस्तों को पसंद आए। अल्लाह, शादी तुझे करनी है या तेरे दोस्तों को करनी है? दोस्तों को पसंद आनी चाहिए, ऐसी हो कि जिसको लेकर के मैं दोस्तों के सामने जा सकूं या दोस्त उसकी तारीफ करें। बुरखे वाली से निकाह करूंगा, मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे। अगर बुर्का पहन करके मेरे साथ वो चलेगी तो मेरे जान पहचान वाले मुझसे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे ये किससे शादी कर ली। तो आज का नौजवान ये देखता है कि मेरे दोस्तों को पसंद आएगी या नहीं आएगी, खूबसूरत है या नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर देखना है तो ये मत देखो कि तुम्हारे दोस्तों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। देखना है तो ये देखो कि जिससे शादी कर रहे हो वो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है या नहीं। अल्लाह और उसके रसूल की जो पसंदीदा सिफात है वो उसके अंदर है या नहीं है। अगर देखना है तो ये ना देखो कि किसी हीरोइन के जैसी लगती है या नहीं। देखना है तो ये देखो कि फातिमा का किरदार उसमें है या नहीं। ये देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि औरतों से निकाह 4 चीजों की वजह से किया जाता है। हुस्न जमाल की वजह से किया जाता है, मालो दौलत की वजह से किया जाता है, खानदानी नस्ब की वजह से किया जाता है, या दीन की वजह से किया जाता है। अपनी उम्मत को पैगाम दिया कि ए मेरे चाहने वालों, तुम दीन को तरजीह देना, दीन को तरजीह देना, हुस्न जमाल मत देखना, मालो दौलत मत देखना। देखना तो दीन देखना। नमाज पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, कुरान पाक आता है या नहीं आता है, उसके अंदर बड़ों का अदब और एहतराम है या नहीं है, पर्दा करती है या नहीं करती है। दीन देखना ताकि जिंदगी तुम्हारी संवर जाए। दीन देखना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जो हुस्न जमाल की वजह से किसी औरत से शादी करेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसको जलील करेगा। जो मालो दौलत की वजह से शादी करेगा, अल्लाह उसकी गुर्बत में इजाफा करेगा। जो खानदानी इज्जत देख करके किसी औरत से शादी करेगा, अल्लाह उसकी जिल्लत में इजाफा करेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम दीन देख करके शादी करें। ये तरजीहात हमारी होनी चाहिए। लेकिन आज हम इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं देते। हमारी खवातीन जिनसे निकाह किया जाता है वो कैसी होती हैं कि निकाह में कुरान शरीफ लेकर के आती हैं। जब जहेज मिलता है, जहेज में कुरान शरीफ लेके आती हैं। सब कुछ हो गया, बच्ची पैदा हुई, बच्ची शादी की उम्र तक पहुंच गई। अब ये टेंशन में है कि मेरी बच्ची को भी कुरान देना है। तो बीवी कहती है कि आपको नया लाने की जरूरत नहीं है, मैं जो जहेज में कुरान लेकर के आई थी अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, वही दे देंगे। अभी तक वो नया है, मैंने खोला तक नहीं है। ये चीजें हालात हैं हमारे आज के। तो दीन देखो। उस नौजवान ने ये नहीं देखा
کہ لولی لنگڑی گنگی بہری اندھی سے شادی کرنی پڑے گی، یہ دیکھا کہ اس سے شادی کروں گا تو مالک کی ناراضگی دور ہو جائے گی، اور مالک معاف کر دے گا تو اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی، یہ دیکھا اور بالکل رضامندی کا اظہار کیا۔ شادی کے بعد جب دلہن کے کمرے میں پہنچے، عادت تھی جب بھی گھر میں داخل ہوتے سلام کرنے کی، فوراً سلام کیا۔ ذہن میں نہیں رہا ہوگا، یا پھر یہ ہوگا کہ بھلے نہیں بول سکتی لیکن کم سے کم میرے انداز سے یا کسی وجہ سے اللہ برکت نازل فرما دے گا سلام کی وجہ سے، یہ سوچ کر انہوں نے سلام کیا، فوراً ادھر سے جواب آیا۔ کہا گیا تھا بحری ہے، لیکن سلام کا جواب بھی دیا، مطلب سنا بھی اور زبان سے جواب بھی دیا۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ آج کے زمانے کی بیوی نہیں تھی، وہ اس زمانے کی بیوی تھی، شوہر کے ادب و احترام میں کھڑی ہو گئی۔ پیر بھی سلامت۔ جب دیکھا کہ یہ تو جو اوصاف بیان کیے گئے تھے اس کے بالکل برخلاف ہے، بجائے دلہن کی طرف جانے کے واپس مڑ گئے، دلہن کے والد کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ دلہن دیکھ نہیں سکتی ہے، سن نہیں سکتی ہے، بول نہیں سکتی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، لیکن کمرے کے اندر جو خاتون ہے، جو عورت ہے، وہ تو بالکل صحیح سلامت ہے، کیا کوئی اور خاتون ہے؟ تو اس وقت اس عورت کے باپ نے جواب دیا کہ میں نے جو کہا تھا بالکل صحیح ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی ہے، اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس نے اپنی آنکھوں سے کوئی حرام چیز نہیں دیکھی، میں نے جو کہا تھا کہ وہ سن نہیں سکتی ہے، اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس نے اپنے کانوں سے کوئی حرام چیز سنی نہیں ہے، میں نے جو کہا تھا کہ وہ بول نہیں سکتی، اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس نے اپنی زبان سے حرام کلمات نہیں نکالے ہیں، میں نے جو کہا تھا کہ وہ ہاتھوں سے معذور ہے، اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک اپنا ہاتھ غلط کام کی طرف، حرام کام کی طرف بڑھایا نہیں ہے، میں نے کہا تھا وہ پیر سے معذور ہے، اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس نے اپنے پیر حرام کام کی طرف بڑھائے نہیں۔ تو نوجوان کا تقوی ایسا، اللہ کا خوف ایسا، اور اس خاتون کے اندر ایسی صفت ہے۔ دیکھیں پہلے کے لوگوں کا انداز کیا تھا، اللہ کی نافرمانی والی آنکھیں ہیں تو پھر یہ آنکھیں کسی کام کی نہیں ہیں، اللہ کی نافرمانی والے کان ہیں، یہ کان کسی کام کے نہیں ہیں۔ سمم بکمن عمین فہم لا یرجعون، جن کے بارے میں کہا تھا، پتا کیا چلا کہ آنکھ ہوتے ہوئے بھی اگر حق نہ دیکھ سکے تو وہ اندھا ہے، کان ہوتے ہوئے بھی حق نہ سن سکے وہ بہرا ہے۔ لیکن آج معاملہ بالکل الٹ ہو گیا، پہلے کے لوگ حق کے خلاف جانے پر صفتیں جو ہے عدم کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، نفی کیا کرتے تھے، لیکن آج کا معاملہ ایسا ہے کہ جس نکاح میں حرام کام نہ ہو اس کو نکاح نہیں سمجھا جاتا۔ آج لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ شادی میں اگر ڈی جے نہیں ہے، ناچ گانا نہیں ہے تو پھر وہ شادی کیسی، وہ خوشی کیسی؟ لوگ کہتے ہیں شادی ہے، گھر میں میت نہیں ہوئی ہے، ڈی جے تو بجانا پڑے گا، ناچ گانا تو کرنا پڑے گا، یہ شادی ہے، ہمارے گھر میں میت نہیں ہوئی ہے کہ تم یہ جو ہے نبی کے ذکر کی محفل منعقد کر رہے ہو۔
تو میں ان سے کہوں گا کہ کیا مولا علی اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح جو ہوا تھا وہ نکاح نہیں تھا، وہ خوشی نہیں تھی؟ کیا گھر میں میت ہوئی تھی؟ وہ بغیر ناچ گانے کے نکاح تھے۔ غوث پاک کا جو نکاح ہوا تھا کیا اس میں ناچ گانا تھا؟ غریب نواز کا جو نکاح ہوا تھا کیا اس میں ناچ گانا تھا؟ بابا میاں پیر کا جو نکاح ہوا تھا کیا اس میں ناچ گانا تھا؟ اگر نہیں تھا تو پھر کیا ان کے گھر میں شادی تھی یا جنازہ تھا؟ مومن کے گھر میں اصل جنازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب شریعت کا جنازہ نکلتا ہے، جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، یہ حقیقت میں جنازہ ہے۔ تو ہم شادیوں کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کر کے شریعت کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اگر شادی کریں اور اس میں ماں کو ناراض کرنے والا کوئی کام کرے، باپ کو ناراض کرنے والا کوئی کام کرے، بعد میں اگر اس شوہر کو، اس نکاح کرنے والے کو یا والی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ ماں کو ناراض کر کے نکاح کیا تو ایسا ہی ہوگا، باپ کو رکھ کر کے نکاح کیا تھا ایسا ہی ہوگا۔ میرے اور آپ کے ماں باپ اللہ کے رسول کے قدموں پر نچھاور اور ان کے قدموں پر قربان۔ ہم اگر اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے شادی کریں تو ہماری شادی کے بعد نحوستیں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو پھر اس شادی میں برکت کیسے آ سکتی ہے کہ جس شادی سے اللہ کے رسول کو ناراض کیا جائے، اللہ کو ناراض کیا جائے؟ پھر اس شادی میں برکتیں کہاں سے آ سکتی ہیں؟ تو آپ دیکھیں وہ نکاح ہوا تھا کہ جس میں اللہ سے ڈرنے والا تھا، بیوی اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ جب میاں بیوی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، شیطان کے حرام جو ہے، شیطان نے جن کاموں کو شادیوں میں رواج دیا ہے ان کاموں سے بچنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام جن شادیوں میں ہوتے ہیں ان دولہا دلہن کو اللہ تبارک و تعالی جو اولاد عطا فرماتا ہے تو وہ اولاد وہ ہوتی ہے جن کو ہم ولیوں کا سردار اور پیروں کا پیر غوث اعظم دستگیر کہتے نظر آتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک کے ماں باپ تھے یہ، جن کا نکاح اتنی شان و شوکت کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی شریعت کے دائرے میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کاموں کے ساتھ نکاح کی تقریب منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں، بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ پہلا قدم ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے یہ ان کی زندگی کا سب سے بہترین قدم ہوگا کہ اپنی شادی کی خوشی کے موقع پر دولہے کی طرف سے، ہمارے محسن بھائی کی طرف سے، ہمارے یہاں پادرا کے اندر جو ابھی اعلان ہوا ہے یونٹی اسکول کی بنیاد رکھنے کا، کہ جس میں ہمارے بچے اور بچیاں اسکول کی تعلیم بھی حاصل کریں گی اور ساتھ میں دینی تعلیم بھی حاصل کریں گی۔ تو اس اسکول کے اندر دولہے میاں کی طرف سے اپنی شادی کی خوشی کے موقع پر 51,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت کچھ۔ یہ بہت بہترین قدم ہے، قابل تعریف اور قابل مبارکباد ہیں دولہے میاں کہ جنہوں نے اور خود بھی ماشاءاللہ ایجوکیشن
کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں اور سماج کے نوجوانوں کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت بہترین قدم ہے، بڑا مبارک قدم ہے۔ یہ آنے والے ہمارے جو نوجوان دولہا بنیں گے ان کے لیے قابل تقلید ایک قدم ہے کہ وہ بھی اپنی شادی کے موقع پر اس خوشی کے اندر سماجی کام کریں، اور جو پیسہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ ایسے کام میں لگائیں کہ وہ دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ یہ ایسا قدم ہے۔ ایک نوجوان نے کہا ہمارے ایک پیر صاحب سے کہ آپ اتنے جلسے کرواتے ہیں اور اس میں پبلک کا اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو یہ جلسوں کی جگہ عرس اور نیاز کی جگہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ یہ سارا پیسہ جمع کر کے ہم اسکول بنائیں۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ آپ کو یہ پیسہ تو نظر آتا ہے، کاش آپ یہ کہتے کہ نوجوان جتنے داڑھی کٹواتے ہیں، منڈواتے ہیں، اور اس میں جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ بند کر دیں داڑھی منڈوانا، اور وہ پیسہ اسکول میں لگائیں، اللہ کی راہ میں لگائیں۔ جو ناجائز کاموں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، ڈی جے کے پیچھے ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں، بینڈ باجے کے پیچھے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور اسی طرح بیوٹی پارلر کے پیچھے ہمارے ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اگر یہ پیسہ جو ناجائز کاموں میں خرچ ہو رہا ہے اگر وہ ہم اسکول وغیرہ میں لگائیں تو کتنا اچھا کام ہوگا کہ یہ سارے ناجائز کام بھی بند ہوں گے اور ایک اسکول بھی ہمارا قائم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو ایسی سوچ عطا فرمائے کہ جو سماج کے لیے بھی کارگر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔